خوبصورت بنائے۔ احباب گرامی، بلا تمہید میں اپنی گفتگو کا آغاز اس جملے کے ساتھ کروں گا، اللہ تبارک و تعالی نے نبی رحمت آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو وہ مقام عطا فرمایا ہے جو جناب آدم علیہ السلام سے لے کر جناب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تک 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام، 313 رسول علیہ السلام یکے بعد دیگر تشریف لے آئے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہر نبی کو، ہر رسول کو بڑا مقام عطا فرمایا ہے، پر جو مقام تمہارے اور میرے غمخوار نبی کا ہے، نہ وہ کسی نبی کا مقام ہے، نہ کسی رسول کا مقام ہے۔ احباب گرامی، ایک دن سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا، مالک مولا الہی جعلتنی کلیمہ وجعلت محمدن حبیبا صلی اللہ علیہ وسلم۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، مالک مولا تو نے مجھے کلیم بنایا ہے، محمد عربی کو حبیب بنایا ہے۔ مجھے کلیم بنایا کہ جب بھی کوئی مشکل پیش آتی ہے، کوہ طور کے اوپر آ جاتا ہوں، براہ راست گفتگو کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، اور مدینے کے تاجدار کو تو نے حبیب بنایا ہے۔ مالک مولا تیرا کلیم پوچھنا یہ چاہتا ہے، فمل فرق بین الکلیم والحبیب، کلیم کسے کہتے ہیں، حبیب کسے کہتے ہیں؟ مجھے بھی تو پتہ چلے نا کہ میں بڑی اتھارٹی کا مالک ہوں، تو نے مجھے کتاب تورات عطا فرمائی ہے، اور اگر میں چاہوں میرے پاس موت کا فرشتہ آئے اور وہ کہے کہ رب کے کلیم آپ کی روح قبض کرنے کے لیے آیا ہوں، تو میں رب کا کلیم ہو کے اتنا اختیار رکھتا ہوں، موت کے فرشتے کو تھپڑ مار کے اس کی آنکھ باہر نکال سکتا ہوں، اس کی آنکھ باہر نکال سکتا ہوں۔ لیکن نبی پاک صاحب الولاق صلی اللہ علیہ وسلم کو تو نے یہ اختیار، یہ مقام، یہ منصب عطا فرمایا ہوگا تو مجھے نہیں معلوم، پر میں تیرا کلیم ہوں۔ رب کائنات نے ارشاد گرامی فرمایا، کلیم سن، اگر تو کلیم اور حبیب کے درمیان فرق سننا چاہتا بھی ہے، فرمایا کلیم وہ ہوتا ہے جو دن کو روزہ رکھے، رات کو نوافل پڑھے، 40 دن کا اعتکاف کرے کوہ طور کے اوپر، اس کے بعد پھر وہ کہے رب آرنی، مجھے دیدار کہا، مجھے دیدار کرا دے۔ جواب آتا ہے لن ترانی، تیرا کام نہیں ہے، تو میرا دیدار نہیں کر سکتا۔ مالک مولا ٹھیک ہے، کلیم تو یہ ہوا کہ 40 دن تک کوہ طور کے اوپر اعتکاف کرے، 40 دن مسلسل دن کو روزہ رکھے، رات کو نوافل کی حالت میں، تہجد گزارے کی حالت میں گزار دے، تورات کی تلاوت کر کر کے وقت کو گزار دے، اور جب 40 دن کا یہ عرصہ ختم ہو جاتا ہے، تیرے دربار میں عرض کرتا ہوں رب آرنی، مالک مجھے دیدار کرا، تو جواب میں کہتا ہے لن ترانی، کلیم تو میرا دیدار نہیں کر سکتا۔ حبیب کیسے کہتے ہیں؟ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حتیم کعبہ سیدہ حضرت ام ہانی بنت ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر نماز عشاء پڑھ کر مسجد حرام شریف کے اندر، حتیم کعبہ ام ہانی کے گھر کے اندر مزمل کی چادر اوڑھ کر سکون کے ساتھ محو استراحت ہوتے ہیں۔ رات کا عالم ہے، سدرۃ المنتہا سے جبریل آتا ہے، جنت سے 70,000 فرشتوں کی بارات لے کر، جنت سے براق لے کر مصطفیٰ کریم کے قدم چوم کے کہتا ہے ان اللہ اشتاق لقائک یا رسول اللہ، پیارے حبیب آپ سوئے ہوئے ہیں، عرش کا رحمان آپ کو دیدار کے لیے بلا رہا ہے، عرش کا رحمان آپ کو دیدار کے لیے، ان اللہ اشتاق لقائک یا رسول اللہ، اللہ کا حبیب، اللہ کے پیارے حبیب عرش کا رحمان آپ کو بلا رہا ہے، آپ تشریف لے آئیں۔ حضرات آپ نے سمجھ لیا ہوگا، کلیم بھی رب کا نبی ہے، حبیب بھی رب کا نبی ہی ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرا فرق، موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد گرامی فرمایا عرض کی مالک مولا کوئی اور فرق کلیم اور حبیب کے درمیان؟ فرمایا کلیم وہ ہوتا ہے جو میری مرضی کے مطابق چلے، جو میری مرضی کے مطابق چلے، جو میں چاہوں کلیم وہ کرے،
मालिक हबीब कौन होता है? फरमाया हबीब वो होता है नमाज का आलम होता है। कबीला अपना कबीला अमर बिन अबी औफ होता है। जोहर की नमाज है, 2 रकात नमाज पढ़ चुके हैं। नमाज मुसल्ला इमामत के ऊपर सैयदा ज़हरा का बाबा, हुसैन का नाना, मुक्तदी सिद्दीक उमर, उस्मान अली जैसे मुक्तदी हैं, 2 रकात नमाज पढ़ा चुके हैं। दिल में ख्याल आया मेरा किबला ये नहीं होना चाहिए मस्जिद अक्सा जिसे बैतुल मक़दस कहा जाता है, किबला अव्वल जो है ये नहीं होना चाहिए, मेरा किबला बैतुल्लाह होना चाहिए। हजरात दिल के अंदर ख्याल आया। नमाज के अंदर बड़े ख्याल आ ही जाते हैं, क्या हमें नहीं आते ख्याल? बोलो। तो हमें तो आते ही ख्याल है नमाज में। हमें तो एक इमाम साहब नमाज पढ़ा रहे थे ना, तो नमाज के अंदर भूल गए। इमाम साहब ने सलाम फेरा, बाद में पूछा यार पता कितनी रकात होने, 3 या 4? एक बंदा कहता 3, दूसरा कहता 4, तीसरा कहता 3, चौथा कहता 4, एक पंजा बंदा बैठा थी, उन्हें कहा मैं दसो आके 3 हो यानी। उन्हें क्या दलील? उन्हें क्या मेरे को कसम चुकवा लो, रकात 3 हो यानी 4। उन्हें क्या वजह? उन्हें कहा मेरी जिंदगी का एक रूटीन है, मामूल है, मेरे 4 दुकान ने, हर रकात विच एक दुकान का हिसाब होंगे, 3 दुकानों का हिसाब होया, एक दाजे रहंदे नमाज रकात 3 होया नहीं, 4 नहीं होया। ये तो सारे मुसलमान के नमाजा ने हैं। आका करीम हमारे ख्वाब भी देखें, हमारे ख्याल भी देखें, हम नमाज के अंदर कौन सा ख्याल लेते हैं और ज़हरा का बाबा नमाज में क्या ख्याल लेता है जी। क्योंकि यहूदियों ने ये ताना दिया था, देखो जी मुसलमानों का नबी भी अपना कुरान अपनी किताब भी ले आया है, सहाबे भी बन गए, इज्जत भी है, ठाट बाट भी है। अगर उंगली का इशारा करे डूबा हुआ सूरज वापस आ जाए, अगर हबीब जमनी के मुतालबे के ऊपर उंगली का इशारा करे चांद 2 टोटे हो जाए। किबला तो सादा ही है ना, किबला तो सादा ही है ना। नबी अलैहिस्सलाम नमाज खड़ोते ने दिल ख्याल है मालिक मौला यहूदी ने ताने कितन तक बर्दाश्त करांगा, यहूदियों ने ताने कितन तक बर्दाश्त, अपने दे ताने बर्दाश्त और गैरों दे हो जाते हैं, पर अपने दे बोलो अपने दे। नबी अलैहिस्सलाम ने नमाज में सोचा मालिक मौला ये किबला नहीं होना चाहिए। रब्बे कायनात ने इरशाद गिरामी फरमाया जिब्रील जी रब्बे जलील फरमाया जल्दी कर कुरान ले जाओ, कुरान ले जाओ। मालिक मौला क्या करना है? फरमाया जरूरत पड़ गई है। क्या? फरमाया मेरे हबीब के दिल में ख्याल गुजरा है मेरा ये किबला नहीं होना चाहिए, मेरा किबला बैतुल मुकद्दस होना चाहिए। और मैं यार पर कुर्बानी देनी है ना, कुरान ले जाओ। कद नरा तकल्लुबा वजहिका फिस समा, हबीब आपका बार बार आसमान की तरफ चेहरा उठना हम देख रहे हैं। हबीब इंतजार किस चीज की है? चेहरा फेरो, उच्चा को सुभान अल्लाह। और मैं क्या करो? चेहरा फेर दो। फवल्ले वजहका शत्रल मस्जिदिल हराम, हबीब इंतजार क्या है? मस्जिद हराम की तरफ चेहरा फेरो। चेहरा फेरना तुम्हारा काम है, किबला बनाना मेरा काम है। भाई नमाज है, नमाज की हालत के अंदर ये फिक्र ही मसला है। अगर दोनों हाथों को छोड़कर अगर कोई नमाजी अपनी पगड़ी को, टोपी को, अपनी चादर को, वास्कर को, शलवार को, कमीज को दुरुस्त करता है दोनों हाथों को छोड़कर, तो कहा फरमाते हैं ये अमले कसीर है, नमाज खत्म हो जाएगी। दोनों हाथों को छोड़ो नमाज खत्म हो जाए। मेरे हबीब ने तो सिमतें छोड़ दी जी। मेरे हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम बैतुल मक़दस का जो किबला था मस्जिद अक्सा शरीफ का वो इस साइड को था, नबी अलैहिस्सलाम इधर को मुंह करके नमाज पढ़ा रहे हैं। रब ने फरमाया फवल्ले वजहका शत्रल मस्जिदिल हराम, हबीब चेहरा फेर दो। नबी अलैहिस्सलाम ये भी फिकी मसला है, नमाज के शरात में से है इस्तिकबाल किबला। ये अपना इस्तिकबाल किबला यानी मुंह और सीना किबला की तरफ हो। हम जब किबला की तरफ खड़े होते हैं, अगर हमारा सीना और चेहरा जो है ये किबला से हट जाए नमाज खत्म हो जाएगी। मेरे करीम आका अलैहिस्सलाम इधर को मुंह करके नमाज पढ़ा रहे हैं, रब ने फरमाया फवल्ले वजहका, हबीब चेहरा फेर दो। बोलो चेहरा। अल्लाह करीम ने फरमाया फवल्लू वजूहकुम शत्रा, सहाबा तुम क्या कर रहे हो? तुम भी अपने चेहरे फेरो। कोई कह सकता था ना नमाज के बाद यार सुना इतनी इमरजेंसी क्या हो गई थी? नमाज के अंदर ही सारा कुछ हो रहा है, नमाज के बाहर भी तो किबला तब्दील हो सकता था ना, रब का आदर आ सकता था ना। रब्बे कायनात ने क़यामत तक आने वाले छोटे छोटे सोच के लोगों के मुंह को हमेशा के लिए बंद कर दिया। फरमाया ना ना ये ना समझना कि जिसका नाम मोहम्मद या अली हो वो किसी चीज के मालिक को मुख्तार नहीं है। फरमाया मैंने मोहम्मद का ऐसा बाइख्तियार बना के भेजा है। नमाज में ख्याल बाद में आता है, किबला पहले तब्दील हो जाता है।
فرمایا کس چیز کی تبدیلی ہے، کس چیز کا انتظار ہے؟ حبیب چہرہ پھیر دو۔ نبی علیہ السلام نے نماز کی حالت میں چہرہ پھیر دیا، سینہ پھیر گیا۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں نماز رہی کہ گئی؟ بولو گئی؟ نماز اللہ کریم نے قرآن مجید میں ارشاد گرامی فرمایا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے میرے حبیب کی اتباع کر لی ہے نا، وہ یوں سمجھے اس نے خدا کی اتباع کی ہے۔ حضرت ابو سعید بن معلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، نماز پڑھ رہے تھے، نبی علیہ السلام نے ارشاد گرامی فرمایا ابو سعید آ گئے، نماز مکمل کر کے آئے۔ نبی علیہ السلام نے بار بار آوازیں لگائی ابو سعید ادھر آؤ ادھر آؤ۔ نبی علیہ السلام کو معلوم نہیں تھا کہ وہ نماز پڑھ رہے ہیں، نبی علیہ السلام نے آوازیں لگائی، وہ نماز پوری کر کے آئے۔ جب نماز پوری کر کے آئے، کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد گرامی فرمایا فرمایا ابو سعید دیر کیوں کی ہے؟ یا رسول اللہ نماز پڑھ رہا تھا۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد گرامی فرمایا نہیں پتا کہ جب تم نماز پڑھ رہے ہو وہ یا جس حالت میں ہو وہ، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، اللہ ایمان والو جب تمہیں اللہ اور اس کا رسول بلائیں تم جس حالت کے اندر ہو وہ ساری حالتیں چھوڑ کے محمد کے دربار میں حاضر ہو جاؤ۔ ایک اور روایت کے اندر آتا ہے نبی علیہ السلام نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کو نماز پڑھ رہے تھے، نبی علیہ السلام نے فرمایا ادھر آ جاؤ، وہ آ گئے نماز کو چھوڑ کر، نماز کو چھوڑ کر حضور کے دربار میں آئے۔ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد گرامی فرمایا فلاں پنڈ فلاں علاقے میں چلے جاؤ، فلاں کے پاس یہ کام ہے، جی میں سانو کام ہوتا ہے اپنے کسی نو سجن سوکی نو بھیجا، یار کنجرور چلے جاؤ، ناروال چلے جاؤ، فلاں کام میں کر کے آؤ۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا فلاں پنڈ چلے جاؤ، فلاں قبیلے میں چلے جاؤ، یہ کام کر کے آؤ۔ نبی علیہ السلام کے وہ صحابی حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں میں گیا، چھوٹی عمر تھی، جنگل میں بچے کھیل رہے تھے، میں بھی ان کے ساتھ لگ گیا، میں بھی ان کے ساتھ لگ گیا۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں بڑی دیر ہو گئی، نبی علیہ السلام بڑے کریم تھے، نبی علیہ السلام نے میرا تعاقب کیا، پیچھے گئے، حضور علیہ السلام نے دیکھا جنگل کے اندر میں کھیل رہا تھا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا میں نے تجھے کام کہا تھا، یا رسول اللہ میں بھول گیا ہوں، میں بھول گیا ہوں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے واپس چلو۔ حضرت انس بن مالک واپس آ گئے، نبی علیہ السلام نے فرمایا جب گئے تھے تو کس حالت میں تھے؟ یا رسول اللہ میں تو نماز پڑھ رہا تھا، آپ نے کام بھیج دیا۔ حضور نے فرمایا نماز پوری کرو، نماز ہاتھ جوڑ کے کہتے ہیں یا رسول اللہ شروع سے پڑھوں کیا نماز؟ نماز شروع سے پڑھوں؟ یہ جہاں سے چھوڑ کے گیا تھا وہاں سے پوری کروں؟ میرے قریب نے فرمایا یہ اوروں کے یہ مسئلہ ہے جو نماز چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ تجھے کسی اور نے نہیں بلایا تھا، زہرا کے بابے نے بلایا تھا۔ تو جہاں سے چھوڑ کے گیا تھا جتنی بقیہ رکعتیں تھی وہ پڑھ لے، یہ پڑھنا تیرا کام ہے، قبول کروانا ہمارا کام ہے۔ جی حضور نبی رحمت آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، آقا کریم علیہ السلام کے بارے میں رب نے فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جس نے رات کے تھوڑے سے حصے میں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک سیر کرائی۔ میں رک کے عرض کروں یہ سیر ہے، اسرا کا لفظ ہے، اسرا یسری باب افعال ہے، اور سیر کا معنی ہوتا ہے تفریح کرنا، سیر سپٹا پوری موج مستی کے ساتھ، جی بلا تشبیہ و بلا تمثیل۔ جب خوشی کے دن ہوتے ہیں، چھوٹی بڑی عید کا دن ہوتا ہے، ہم بھی ناروال جاتے ہیں، کنجرور آگے پیچھے پارکوں میں پورے گھومتے ہیں، تو وہ کیا ہوتا ہے پوری دوڑ لگاتے ہیں 100 کی سپیڈ میں، ادھر دوڑ لگا کے سیر کرتے ہیں؟ نہیں، موج مستی کے ساتھ کبھی ادھر بیٹھ گیا، کبھی کھڑا ہو گیا، کبھی فون سن لیا، کبھی بیٹھ گئے، کبھی کھا لیا، کبھی چل پڑے، یہ سیر ہوتی ہے۔ میرے کریم رب نے ارشاد گرامی فرمایا رات کے تھوڑے سے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک سیر کرائی۔ سفر کتنا ہے؟ محدثین فرماتے ہیں عربی گھوڑا اگر 1 مہینے تک مسلسل رات دن بھاگتا رہے، ایک پورا مہینہ، تو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا سفر ہے، اور مسجد اقصی سے آگے پتہ نہیں کیا سے کیا ہوا۔ اور نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جب میں مسجد حرام سے چلا، راستے کے اندر سرخ تیلے کا ایک ٹبا پہاڑ تھا، اس کے نیچے ایک قبر تھی۔ قبر کس کی تھی؟ اور رب کے پاک کلیم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تھے۔ نبی علیہ السلام تو پورے جناب موٹر وے پہ جا رہے تھے، 100 کی سپیڈ تھی، براق تھا، جنتی براق تھا۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں رأیت موسیٰ قائما یصلی فی قبرہ، میں نے دیکھا موسیٰ علیہ السلام اس سرخ پہاڑ کے نیچے قبر کے اندر کھڑے ہو کر مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام کے ترانے پڑھ رہے تھے۔
मोहम्मद अरबी के इस्तकबाल के लिए खड़े हुए थे। हैं आप जो लोग कहते हैं नबी मर के मट्टी हो गया, और मैंने कहा जालिमों अपने अकल का इलाज करो। अगर नबी मर के मट्टी हो भी गया था तो रब का हबीब तो 50 नमाजें लेके आया था, 5 किसने करवाई थी? नहीं समझ आई थान? 5 किसने करवाई थी? नबी अलैहिस्सलाम तशरीफ ले गए, छठे आसमान पे वापस आए, मूसा अलैहिस्सलाम बैठे हैं, हुजूर कितनी नमाज़ें फर्ज हुए हैं? फरमाया 50। कितनी? 50 नमाज़ें। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम हाथ जोड़ के अर्ज कर देने, गरीब नवाज मैं अपनी उम्मत में आजमा चुके हैं, थोड़ी उम्मत मेरे तो भी डाढ़ी टिली, इन्होंने 50 ते 50 5 नहीं पढ़निया 5। अच्छा अच्छा चलो ठीक है, मैं तंग नहीं करना चाहता, जेड़े हजरत 5 पढ़ते हाथ खड़ा करो थोड़ा, अल्लाह थानू सलामत रखे। जेड़े नहीं पढ़ते दुआ करो अल्लाह उन्होंने 5 वक्ती गल पाए उन्होंने। हाँ जी, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कहते हैं या रसूलल्लाह नमाज थोड़ा करो, ये थोड़ी उम्मत नहीं पढ़ सकती। नबी अलैहिस्सलाम फिर चले गए। किन्नी चसा होने ने बगैर हिजाब दे बगैर पर्दियां दे खुदा मुस्तफा नु देख रहे थे, मुस्तफा खुदा नु देख रहे। नबी अलैहिस्सलाम तशरीफ ले गए, वापस आए, फिर गए, वापस आए, फिर गए, वापस आए, 9 चक्कर, 45 नमाज माफ। मूसा अलैहिस्सलाम कहते हैं एक चक्कर हो ही कढो। बोलो, मैं एक जगह आगे वैसे अर्ज कर रहा सा, बयान कर रहा सा, एक बंदा कहता कर साहब कहती चंगी गल से कि नबी अलैहिस्सलाम एक चक्कर होर ला लेंदे, तो मैं थोड़े पास सौखा कम हो जाना। हाँ जी, नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद गिरामी फरमाया नहीं, अब मुझे अपने रब के पास जाते हुए हया आती है। क्यों? नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया सलात मेराजुल मोमिनीन, फरमाया एक मैं मोहम्मद दी मेराज आज रात रब दे दीदार जी, ते एक मेरे उम्मतियां दी मेराज क्या नमाज जी। ते खुदा ने तोहफा दिता है मुस्तफा नू, मुस्तफा ने तोहफा दिता है उम्मत नू। और एक बंदा बड़ा बंदा हो के छोटे दे तोहफा सी ना ना ले जाओ जनाब। बोलो, ये अखलाकियात फरीज है क्या इंसानियत है? नबी अलैहिस्सलाम नमाज की खातिर सफर करके ला मकान में तशरीफ लै गए, वापस आके उम्मत को कहते नमाज पढ़ो। असं कहने जनाब गुलाम है रसूल के गुलाम है, गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है, मौत कबूल है, नमाज ले जाओ। बोलो आखो सुभान अल्लाह। हज़रात गिरामी महबूब करीम अलैहिस्सलाम दी ज़ात बरकत दे गुलामो, आका करीम अलैहिस्सलाम दी ज़ात बरकत जिस टाइम सिदरतुल मुंतहा दे पहुंचे, ते सारे दे सारे सफरां दा आखिरी स्टॉप सिदरतुल मुंतहा, जिते जनाब सैयदना हज़रत जबरील अमीन पाक अलैहिस्सलाम दा पाकीज़ा मकाम, उते जिस टाइम पहुंचे ना नबी अलैहिस्सलाम ने हज़रत जबरील पाक कहंदे या रसूल अल्लाह मेरी ते हो गई है बस, थोड़ी तो बस नहीं हो गई ना, चलो सुभान अल्लाह खुद मेरी बस हो गई है, मैं आगे नहीं ये जाना। नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद गिरामी फरमाया वजह, कहते हैं या रसूल अल्लाह वजह ये है इन तजावज़तुहु इहतरक़तु बिन्नूर, अगर मैं यहाँ से उंगली के एक पोरे बराबर भी आगे गया ना जल के राख हो जाऊंगा, जल के और सारदे सुहा हो जासा, या रसूल अल्लाह मैं आगे नहीं जा सकता। नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद गिरामी फरमाया जबरील हल्लाका मिन हाजतिन इला रब्बिक, और ए दस तू ते अगे जा नहीं सकता, तेरी हो गई है बस, तेरे सफर का हो गया इख्तिताम, ते मोहम्मद के सफर का आगाज होना भी है जी, मेरे सफर का आगाज हो रही है। हम लोग जरे हजरात बड़ी गंदी सोचते मालिक, लोग कहते हैं जबरील हुजूर दे उस्ताद ने, मैं के उस्ताद भी हो गई है बस ते शागिर्द हो रहा। आखो सुभान अल्लाह जी। आखो जी जनाब पहली बारी आई सी ना गारे सौर के अंदर जबरील पाक ने 3 दफा कही जनाब इकरा 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 आप पढ़िए, हुजूर ने फरमाया मान अब बेकारिन, मैं पढ़ने वाला नहीं हूँ। मैंने कहा ना कि जनाब वाला कि थोड़ी भी अकल की कमजोरी है ना, थानू भी तो सर्फ ना पहले नहीं चाहिए थी, कारे इसमें फाल दसी गए बाबे फाल तू। नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद गिरामी फरमाया मैं पढ़ने वाला नहीं हूँ, जबरील तेरे कहन दे नहीं पढ़ना, इस वास्ते अगर तेरे कहन दे पढ़िया ना तो 14वीं सदी के मौलवियों ने आखना जबरील उस्ताद सी ते मोहम्मद शागिर्द सी, तेरे कहन दे नहीं पढ़ना ते क्यों पढ़ो कितना पढ़ोगे। हजरत जबरील पाक चौथी दफा कहते हैं इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक, और प्यारे हबीब जिन्हें जिस रब ने थानू पैदा किया है ना उस रब दा वास्ता पढ़ो, और मैं हुन मेरे रब दे नाल आगे हुन पढ़ना है। नबी अलैहिस्सलाम ने तो मसला पहले ही वाज़े कर दिता है कि जबरील उत्थे जी बात होई उस्ताद नहीं,
بولو تے استاد جڑے ہوندے نا شاگرداں دے طلبے نہیں چومدے. بولو معراج رات نبی علیہ السلام کو لینے کے لیے جب جبریل پاک آئے تھے میرے حبیب کی حضرت ام ہانی پاک جو تھی فضاد بہن نبی علیہ السلام کے اس کے گھر میں تشریف فرما ہے چھت پھاڑ کے آئے تے اپنی نورانی تے کافوری لب میرے حبیب دے تلویاں تے لا کے کہندے نے یا رسول اللہ ذرا اٹھو نا آپ تشریف لائے چلو. تے میں نے کل پوچھنا چاہنا جڑے تھوڑے علاقے دے استاد ہونے شاگرداں دے پیر چومنے. بولو آقا کریم علیہ السلام نے پہلے مسئلے سارے وضاحت دس دیتی ہے. اور آقا کریم علیہ السلام کی ذات برکات جب سدرۃ المنتہا کے مقام کے اوپر پہنچنے والے تھے ابھی کچھ پیچھے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے چھٹے آسمان کے اوپر جب حضور علیہ السلام کی ملاقات ہوئی موسیٰ علیہ السلام کہندے نے یا رسول اللہ اے تھوڑے فرمان علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل میری امت دے علماء حضور دی امت دے علماء انبیاء بنی اسرائیل دے برابر نے. کیا مطلب جیڑیاں ڈپٹیاں پچھلے نبی کر دے سن امت نو ہدایت واسطے یا رسول اللہ تھوڑی امت دے لوگ تھوڑی امت دے علماء بھی وہی ڈپٹیاں سنبھال. نبی علیہ السلام نے فرمایا ہاں میری امت کے جو علماء ہیں بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح ہیں جیسا ان کا منصب تھا ویسا ان کا منصب ہے. کیا مطلب انہوں نے ایک ہی تسی انبیاء جن بھی آندے سن وہ بھی کہندے سن کلمہ پڑھو تے سارے پڑھ لیندے سن. حضور دی امت دے وچ معین الدین چشتی اجمیری آیا ہے اجمیر دے وچ گئے نے 90 لاکھ مسلم کافر بیٹھے آپ نے اکھاں بند کر کے کھولے نے فرمایا کلمہ پڑھو سارے کہندے نے اشہد ان لا الہ الا اللہ وانک رسول اللہ. اور مٹی دے کنا کو سبحان اللہ. جی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد گرامی فرمایا پیارے حبیب آپ کی امت کے اندر کوئی ایسا عالم ہے جو پچھلے نبیوں کی طرح ہو مجھے آپ مثال پیش کر سکتے ہیں. کریم آقا علیہ السلام نے امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ کی روح کو پیش کر دیا. جی روح کو پیش کر دیا. نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ میری امت کا عالم ہے جو پوچھنا ہے پوچھو. نبی علیہ السلام کے غلاموں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے جس ٹائم امام غزالی پاک رحمت اللہ تعالی تشریف لائے کے آئے نے حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماندے ہیں السلام علیکم. امام غزالی پاک کہندے نے وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ. کہ گل بڑی چس والی ہے لطف چکنا جے تے محبت نہ سنیے بڑی محبت والی گل ہے. ہن سلام کی سی السلام علیکم جواب کی بندہ سی وعلیکم السلام. کیا وعلیکم شارٹ کٹ دو رہے نا تھانوں نہیں پتا کل اللہ خیر کرے تے پاکستان ہے نا کل صبح تو سروس ہی بند ہر شے بند تے ہن 24 گھنٹے بعد سارا کچھ اوپن ہویا ہے تے جناب جڑے حضرات 50,000 لیٹر جتنے سن 5 منٹاں بعد جناب وہ ہر گئے نے. پتہ نہیں خدا دا عذاب پہ گیا یہ کی ہوئے. اے پاکستان ہے تے سب کچھ ہوندا ہے ایتھے سب کچھ ہوندا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا السلام علیکم. جواب میں امام غزالی کہتے ہیں وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ. موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں یا رسول اللہ تھوڑی امت دا عالم ہے جنہوں جب سلام دے جواب دا بھی پتہ نہیں میں سلام کیتا ہے السلام علیکم ان دا جواب بندہ سی وعلیکم السلام بس. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں امام غزالی رحمت اللہ تعالی کہتے ہیں جناب ٹھیک ہے آپ نے مجھے ٹھیک سمجھایا ہے لیکن بات یہ ہے کہ قرآن میں ہے وما تلکا بیمینک یا موسیٰ. کیا وما تلکا بیمینک یا موسیٰ اللہ کریم نے تھوڑے کو پوچھا سی پیارے موسیٰ تھوڑے ہاتھ کیڑی چیز ہے تے تھوڑے ہاتھ میں سی اس ٹائم ڈنڈا سوٹا عصا. جواب بندہ سی کالا ہے یا عصایا کہ میرے مالک مولا میرے ہاتھ میں سوٹا ہے. جواب کی بندہ سی میرے ہاتھ میں سوٹا لیکن نہیں رب نے پوچھا پیارے کلیم تیرے ہاتھ کی ہے جواب بندہ سی کالا ہے یا عصایا اے عصائے ڈنڈے سوٹے لیکن تسی نہیں اتھے بریک نہیں لگی تسی فرمایا کالا ہے یا عصایا اتوقع علیہا واہشبہا علی غنمی والی فیہا معارب اخرى. مالک مولا اے سوٹا ہے اتوقع علیہا میں اس کے ساتھ سہارا لگاتا ہوں ٹیک لگاتا ہوں واہشبہا میں پتے بھی جاڑتا ہوں درختوں کے علی غنمی والی فیہا معارب اخرى درختوں کے پتے بھی جاڑتا ہوں اور بھی بہت سارے کام کرتا ہوں. سوال کا جواب کی بندہ سی ہاتھ سوٹا تے تسی کہا جناب سوٹا ہے تے سہارا لانا تے پتے تے یہ تے وہ فلاں فلاں. رب نے تے پوچھا سی ہاتھ کی تے تسی جناب
موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں جب حضرت امام غزالی یہ بات کہتے ہیں، نبی علیہ السلام نے امام غزالی کے کندھے کے اوپر ہاتھ رکھ کے فرمایا ادب یا غزالی، فرمایا غزالی حیا کرو، تیرے سامنے رب کا کلیم ہے، فرمایا لاجواب کرنے کی کوشش نہ کر، بات تیری ٹھیک ہے، جواب تو نے قرآن کے مطابق دیا ہے، لیکن نانا یہ دیکھ آگے ہے کون، رب کا کلیم ہے۔ تو معلوم ہوا حضور کی امت کے جو علماء ہیں ان کا حیا کرنا چاہیے، اور میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا جیڑا بندہ مولویوں کی عزت اس واسطے نہیں کرتا کہ مولوی نے مولوی دی دور مسجد تک تو مسجد تو کر تو پھر مسجد۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں جو دین کی وجہ سے علماء کی توہین کرتے ہیں بندہ کافر ہے۔ نہ کیا کریں، اگر خدا نخواستہ آپ نہیں ہیں اس طرح کے، آپ تو الحمدللہ علماء کی قدر کرنے والے ہیں، آپ تو حضور داتا علی حجویری کو ماننے والے ہیں، آپ تو تاجدار گورڑا کو ماننے والے ہیں، محدث علی پوری کو ماننے والے ہیں، غوث پاک کے ختم پڑھوانے والے ہیں، اگر خدا نخواستہ کسی صاحب کے دل کے اندر یہ سوچ ہو نکال دیں، اس لیے کہ حضور نے فرمایا علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، اور نبی علیہ السلام نے فرمایا العلماء وارثۃ الانبیاء، کہ میری امت دے جو علماء نے سارے نبیوں دے وارث نے، سارے نبیوں دے۔ آخری گل، حضور نبی رحمت آقا دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم معراج کر کے واپس تشریف لے کے آئے، صبح ہوئی، نبی علیہ السلام نے اعلان کیا تھا لوگو اے جڑی رات گزری نا میں مسجد حرام تو اقصا، اقصا تو پہلا دوسرا تیسرا چوتھا ستواں آسمان، جنت کرسی عرش لوح محفوظ سدرۃ المنتہا، اور جتنے جبریل دی بھی بس ہو گئی ہے میں اگے چلا گیا۔ ابو جہل نے سوچا اج بہترین موقع ہے معاذ اللہ نبی علیہ السلام دی تکذیب کرن دا، حضور نو جھٹلان دا۔ ابو جہل تو کھڑا ہویا بڑی شوخیاں ماردا تے بڑا خوش ہو کے صدیق پاک دے دروازے تے پہنچے، دروازہ کھٹکھٹایا، صدیق پاک باہر ہے، فرمایا کون؟ آ کہ ابو جہل، فرمایا میں یہ سوچا سی سویر نال کوئی منحوس چہرہ ہی متھے لگنے، آخو سبحان اللہ، جدہ نہیں سویر نال کوئی منہ متھے لگے، اللہ کرے کوئی نمازی متھے لگے یا قرآن پڑھدا ہویا بچہ متھے لگے، تاکہ پتہ لگے اے جرا بچے نا اے قرآن پڑھ کے وڈا ہو کے انہیں بھی دین مصطفیٰ دا سپاہی بننا ہے۔ تے جڑے سارے بزرگ سارے نماز پڑھتے ہیں، دعا فرماؤ اللہ کرے موت آئے تو نماز سے بچ آئے۔ ابو جہل باہر آیا، جبریل پاک نے فرمایا کیویں آئے؟ کہ یار تیرے نال کم پہ گیا۔ فرمایا کیوں ہے؟ کہ اگر کوئی بندہ یہ دعویٰ کرے کہ جناب میں مسجد حرام تو مسجد اقصا گیا، مسجد اقصا تو پھر پہلا آسمان، دوسرا تیسرا چوتھا پنجواں ستواں عرش کرسی جنت دوزخ لوح محفوظ سدرۃ المنتہا، جبریل دی بھی بس ہو گئی ہے، میں اس تو بھی اگے چلا گیا تے پھر راتوں رات واپس بھی آ گیا۔ صدیق دساں بلا اے بندہ ایویں کر سکتا ہے؟ صدیق پاک نے فرمایا جڑا بالکل محض بشر ہے نا تھوڑی ساری طرح وہ نہیں کر سکتا۔ پی گئے ہو ہضم کر گئے ہو گل، سبحان اللہ ہو۔ فرمایا جڑا تھوڑی ساری طرح ہے نا وہ دل چ ابو جہل نے سوچا کہ گیم پھپ گئی ہے، گیم پھپ گئی ہے۔ انہیں کہا اچھا ہوں تینوں یہ بھی تو پتا ہونا صدیق پاک تو بڑا سمجھدار تے پر پنچایت والا بہان والا بندہ ہے تے تینوں پتہ ہے نا مسجد حرام تو اقصا دا کتنا سفر ہے؟ انہیں کہا بڑا لمبا سفر ہے، مہینہ تے پکا ہے نا۔ انہیں کہا مسجد اقصا تو پہلا آسمان ہوا کہ وہ بھی ایسی کتابیں پڑھے 500 سال دا سفر ہے۔ انہیں کہ یہ بھی تو تینوں پتا ہونا پہلے آسمان کی موٹائی کنی آ کے ہوئی 500 سال دی، اگر پہلے آسمان تو دوسرا آسمان آ کے ہوئی 500 سال، اگر آسمان کننے آ کے 7 تے موٹائیاں بھی 7 خلا بھی 7، پھر اتنے جنت ہے کرسی ہے لوح محفوظ ہے سدرۃ المنتہا۔ یہ صدیق پاک ہن تو دس بڑا یار ہو سکتا؟ انہیں فرمایا نہیں ہو سکتا۔ بولے بولے ہن کی فرمایا؟ نہیں ہو سکتا۔ ابو جہل جس ٹائم پورا اندر باطنی طور سے پورا خوش ہو گیا کہ آج پورا موقع ہے۔ انہیں کہا اچھا اگر نہیں ہو سکتا نا تے جناب تو ہی میں مفت ہے اندے گلاں دے چڑھے دیں، او جرا محمد ہے معاذ اللہ استغفر اللہ، او دعویٰ کر کے مسجد حرام وچ بیٹھے، او کہندے میں گیا بھی ہاں آیا بھی ہاں، تے میں جس ٹائم واپس آیا میرا بستر بھی گرم، کنڈی بھی ہلدی پئی سی، وضو والا پانی بھی چلدا پیا سی۔ صدیق پاک نے جڑا جواب دیتا نا او سنو تے چس چکو جناب۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی جلال میں آ گئے، آپ نے ارشاد گرامی فرمایا ظالم تو نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا کہ یہ دعویٰ کس نے کیا ہے؟ میں کہ میں تینوں آخیا ہے کہ بندے نے کیتا ہے، میں کہ ظالم ہو کہ عام بندہ ہے وہ کوئی ساری طرح ہے؟ نانا وہ ساری طرح نہیں ہو سکتا،
انہیں کیا پھر ان بارے تیرا کی جواب ہے؟ انہیں کیا جناب وہ یصدقو کا ابو بکر ابا تو ذالکا، انہیں کیا اے تو میرے نبی نے اے دعویٰ کیتا نا کہ ایک رات دے مسجد حرام سے مسجد اقصی سے سدرۃ المنتہا لا مکان پر بغیر پردوں کے خدا کے دیکھ کو آیا ہوں، اگر اس سے بڑا دعویٰ میرا حبیب کرے صدیق ماننے کے لیے تیار ہے۔ صدیق اکبر اس کو بھی ماننے کے لیے، انہیں کہا صدیق یار میں تو تن بڑا چنگا بندہ سمجھتا سا، تو میں سمجھا کہ تو میری پارٹی کا بندہ ہے۔ انہیں کہا دفعہ نہیں کمیت، تیری پارٹی ہو رہے، ساری پارٹی نظام مصطفیٰ علی۔ صدیق اکبر پاک نے دسیا سی، انہیں کہا ساری پارٹی اسی اور زمانے چاہنے، اسی اور جناب والا زمانے کے اندر ماحول دیکھنا چاہنے، مشرق ہو یا مغرب، شمال ہو یا جنوب، ڈنک محمد عربی